بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک آفیشیل پیج پر۔ آج کا ویلاگ حال ہی میں ایک بہت بڑا قومی سانحہ پیش آیا تھا لسبیلا میں، جہاں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک بڑا مذموم پروپیگنڈا شہداء کے خلاف دیکھنے میں آیا۔ اس پر کارروائی شروع کی اداروں نے، اور آج انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹ میں کیا کسی سیاسی جماعت کو اس کا قرار دیا گیا ہے ذمہ دار، یا یہ رپورٹ کس حوالے سے ہے، یہ ہے آج کا ویلاگ، میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، پس منظر یہ ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ سیلاب زدگان کے لیے جاری امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے مشن پر تھے، اور ان کے ساتھ سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ان کا ہیلی کاپٹر لسبیلا کے قریب لاپتہ ہوا، کئی گھنٹے اس کی تلاش جاری رہی، اور پھر اس کا ملبہ مل گیا۔ اور اس حادثے میں، اس بڑے قومی سانحے میں، قوم اپنے بڑے ہی جری، بہادر اور اعلیٰ پائے کے افسران اور جوانوں سے محروم ہو گئی۔ ایک قومی سوگ تھا۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ سوشل میڈیا پر شہداء کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی، تضحیک کی گئی، جس سے لامحالہ نہ صرف یہ کہ شہداء کے خاندانوں کو تکلیف پہنچی، بلکہ ہر پاکستانی جو اپنی افواج پاکستان سے پیار کرتا ہے، جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ ادارے حرکت میں آئے اور اس پر تحقیقات شروع کر دی گئیں، اور بتایا گیا کہ ایک نوعمر لڑکا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ٹویٹر پر ٹویٹ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے، اور اس نے سب سے پہلے دل آزاری پر مبنی شہداء کے حوالے سے ایک پوسٹ کی تھی۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ اب پروپیگنڈا یہ ہونے لگا کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف اس میں ملوث ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک منظم پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے، اور اس پر نون لیگ حرکت میں آتی ہے، اور ان کو تو موقع مل گیا۔ مریم اورنگزیب ہوں، مریم صفدر ہوں، مرکزی جتنے بھی لیڈران کرام ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، وفاقی وزیر داخلہ، سب نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ شہداء کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم تحریک انصاف کا کیا دھرا ہے۔ ناظرین، بالآخر آج 6 رکنی کمیٹی جو کہ تشکیل دی گئی تھی انکوائری کے لیے کہ سوشل میڈیا پر ایسی تمام مواد جو کہ نفرت انگیز ہے، پروپیگنڈا مہم ہے، اس کا جائزہ لیں، اور پھر یہ صاف قوم کے سامنے رکھ دیں اس کے نتائج۔ آج ہی کچھ دیر پہلے 6 رکنی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ، انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے، اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ جتنی مہم سوشل میڈیا پر شہداء کے خلاف چلائی گئی، یہ انفرادی فعل تھا۔ کسی جماعت کا اس میں ملوث ہونا ثابت نہیں ہو سکا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ناظرین، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہداء کے خلاف جتنی منظم کمپین پروپیگنڈا دیکھنے میں آئی سوشل میڈیا پر، اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ انفرادی سطح پر یہ کچھ افراد تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس جن پر یہ مہم جاری تھی، وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، بھارت سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ بھارت عضلوں سے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی مہم ہو، پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو، بھارت سے فیک اکاؤنٹ بنتے ہیں۔ بھارت پوری دنیا میں پاکستان اور فوج کے خلاف ایک واویلا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں تک یہ رپورٹ تو بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا ملوث ہونا ثابت نہیں ہوا۔ انفرادی سطح پر کچھ بٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، جنہوں نے یہ اپنے تئیں اپنی ذات کی حد تک یہ مہم چلائی۔ اب انکوائری کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ جتنے افراد ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ناظرین، میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اب
इस रिपोर्ट के मंजर आम आने पर क्या मरियम औरंगजेब साहिबा, क्या वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इस कबील के जितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने आओ देखा न ताओ, उन्होंने मलबा तरीके इंसाफ पर फेंक कर अपना सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की, क्या वो शर्मिंदा होंगे? क्या वो माजरत करेंगे कि उन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए इल्ज़ाम तरीके इंसाफ पर लगा दिया? नाज़रीन, यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ मैं अंसार अब्बासी, सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ियों का, उनका किरदार आज आपके सामने इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैंने जिक्र किया, एक लड़का है ट्विटर पर, 9 उम्र है, नापुख्ता जहन का मालिक है, उसने बड़ा गलत ट्वीट किया, नहीं होना चाहिए था, दिल आज़ारी पर मबनी था, लेकिन उसके ट्विटर पर फॉलोअर कितने थे? 50 या 60। अब जब अंसार अब्बासी को ये ट्वीट पता चला, सलीम साफ़ी को ये ट्वीट पता चला, तो उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। अब सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी, इनके फॉलोअर्स तो लाखों में हैं, यानी इन्होंने एक वो ट्विटर जो शायद 50-60 अकाउंट वाला फॉलोअर्स वाला वहीं दब जाता ट्वीट, किसी को कानो कान खबर भी ना होती, इन्होंने जब उठा के उसको रीट्वीट किया तो ये लाखों की तादाद में वायरल हुआ। कितनी नज़रों के सामने से गुजरा। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ ज़िम्मेदार इस नफ़रत को हवा देने में बड़ा किरदार है अंसार अब्बासी का और सलीम साफ़ी का। आज जब इंक्वायरी कमेटी ने ये बात साबित कर दी है कि इस प्रेपोगंडा मुहिम में तरीके इंसाफ का कोई किरदार बहैसियत जमात नहीं है, तो फिर अब अंसार अब्बासी को और सलीम साफ़ी को भी थोड़ी सी शर्म करना होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यह है आज का वीलॉग। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। सलामत रहें।